محمد وعجل فرجهم واهلك أعداءهم واحفظنا من الخامنة وانصر جيوش المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أما بعد. صدر محفل حجت الاسلام والمسلمین آقای مہدی علی نوری صاحب، وائس چیئرمین امور مذہبی شیخ بشیر شاکر صاحب، سادات اعظام، محفل میں تشریف فرما بزرگوں، جوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید میلاد کے مناسبت پہ اور ساتھ ہی ہفتہ وحدت سے میں بسط خلوص ادب حجت امام الزمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج الشریف و مقام معظم رہبری و عام تمام حضرات کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ وقت کی دامن میں گنجائش کی کمی کو احساس کرتے ہوئے حضور کی ابتدائی زندگی سے نبوت تک کا خاکہ مختصر سی ایام میں آپ سامعین کے بیچ نظر کرنا چاہوں گا، اور ساتھ ہی ہفتہ وحدت پہ تھوڑی سی روشنی ڈال کے میں آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ تمام مسلمان اس بات سے آشنا ہے کہ حضور کی تولد سے پہلے عرب سرزمین پہ حالات زندگی کیسی تھی۔ وہ اس طرح کی جہالت اور گمراہی اتنی حد تک عروج پہ پہنچا ہوا تھا کہ انہیں انسانیت کا کوئی احساس نہیں تھے، انسان اور انسانیت کی کوئی احساس نہیں تھی۔ قتل و غارت عام تھا، اور خصوصاً اس سماج کے اندر، اس قبیلوں کے اندر اتنی حد تک گمراہی تھا، اور مستورات کو لے کر اگرچہ کسی کے گھر میں کوئی بیٹی جنم لیتا تو اس طرح سے محسوس کر لیا ہوتا ہے کہ وہ یعنی اس سماج کے اندر اپنے آپ کو ادنا محسوس کرتے تھے۔ اور ہم کتابوں کے ذریعے، علماؤں کے زبانی ہم یہ بات بار بار سنتے ہیں کہ زندہ بچوں کو زمین دوش درگور کرتے تھے۔ اتنی حد تک گمراہی اور اتنی حد تک جاہلیت عرب کی اس سرزمین پہ بڑی ہوئی تھی کہ قریش کی جہالت کو دیکھ کر لوگ اس حد تک پریشان اور گمراہ تھے کہ اسی اثناء میں عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے گھر میں اس راہ میں کافی تجربہ حاصل ہوا اپنے چاچا کے ساتھ ہمراہ چلنے پہ۔ تو آپ 25 سال کے ہی تھے کہ آپ کو آمدہ کیا گیا اس دور کے عرب کے بڑے تجار حضرت خدیجہ کی طرف سے، کہ انہوں نے اپنی تجارت میں آپ کو ایسے ملازم کے حیثیت سے آپ کو بھی رکھ دی، اور اچھا خاصا منافع اس دور میں حضرت خدیجہ کو پہنچا دیا۔ ان کی امانت داری، ان کی دیانت داری پر متاثر ہو کر، امپریس ہو کر آپ ابھی 25 سال کی ہی تھے کہ حضرت خدیجہ 40 سال کی عمر کا تھا، ان کی طرف سے شادی کا آپ کو دعوت نامہ پہنچا، اور دعوت نامہ اس بیان کو اپنے چاچا کو اس حال کو اپنے چاچا کو بیان کرتے ہوئے آپ بھی آمدہ ہوا حضرت خدیجہ کے ساتھ شادی کے لیے۔ خیر حالات اس طرح سے آگے چلتا گیا۔ بہترین تجارت کا تجربہ حضور کو پہلے سے ہی حاصل تھا، تو آپ جب 40 سال کے تھے، روزمرہ زندگی کی طرح
عبادت کے روح سے حاجی صاحبان جانتے ہیں اس کے کہ کعبہ سے چند میل دوری پہ غار حرا میں آپ عبادت کے غرض سے وہاں پہ تشریف فرماتے کہ وہاں پہ فرشتہ حضرت جبرائیل کے طرف سے آپ کو حکم نامہ جاری ہوا اسلام کو پھیلانے کا اور قرآن نازل ہوئی. تو اس کو لے کے جب قریش کی اس جہالت کو دیکھ کر اتنی جہالت اور گمراہی تھا کہ بہت سارے لوگ ہر طرح سے کوشش کرنے لگا کہ محمد نے اور ایک دین ہمارے بیچ میں لایا جو آج تک اس طرح کی دین نہیں تھی. لیکن حضور نے ان ساری چیزوں کو انسونی کر کے اندیشی کر کے آگے لے کے چلا. لیکن اللہ کا کرنا تھا کہ ان کے ساتھ قافلے بڑھتے گئے, لوگوں کی تعداد بڑھتا گیا. تو اسی طرح سے عرب کے اس سرزمین میں اسلام پھیل گئی, کافی تعداد میں مسلمانوں کا تعداد بڑھ گیا. تو حالت یہاں پہ ہے کہ حضور جس نے دین پھیلایا عرب کے اس ریگستان میں اور دین پھیلایا وہ دین پوری دنیا میں پھیل گئی. وہ مسلمان جن کا قبلہ ایک, جن کا قرآن ایک, جن کا ایمان ایک, یہ سارا ہوتے ہوئے لیکن جو پھر مسلمانوں کے بیچ یہ تفرقہ یا حالات جو آج ہم دیکھ رہے ہیں, اسی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے, اس حالات کو اسٹڈی کر کے 1979 میں جب ایران میں انقلاب آیا, امام راحل بت شکن اثر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جب ایران میں انقلاب لے آیا, تب سے لے کر اس ایام کو جو مسلمانوں کے بیچ اور خاص ان دو فرقوں کے بیچ اہل سنت اور اہل تشیع کے بیچ حضور کے ولادت کو لے کر جو ایک الگ الگ دن ہمارے بیچ جو دیکھنے کو ملتا ہے, اس کو لے کر حضور کی اس ولادت کو لے کر امام راحل امام خمینی نے اس ایام کو 12 ربیع الاول سے لے کر 17 ربیع الاول تک کے اس ایام کو ہفتہ وحدت سے تعبیر کر دی اور لوگوں کو ایک جگہ جمع ہونے کا اور مسلمان کی اسلام کی حالات پہ مد نظر رکھنے کا اور اسلام کے حالات پہ اسٹڈی کرنے کے لیے ہر کسی کو ایک ہی پلیٹ فارم دے دی. ان حالات کو لے کر جب اسلامی حکومت تشکیل ہوا جمہوریہ اسلامی ایران میں, تو ایک ایسا فضا وہاں سے اٹھ گیا کہ اس یہ تمام جو پیغامات پوری دنیا میں اب اس وقت پورا پھیل گئی اور آج ہر مسلمان کو یہ فکر اور نظر کرنے کی ضرورت ہے, لمحہ فکریہ ہے کہ آج جو حالات ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے, چاہے وہ شام کی حالات ہو, یمن کی حالات ہو, فلسطین کی حالات ہو, افغانستان کی حالات ہو, جہاں جہاں قتل و غارت ہو رہا ہے, مسلمانوں کو ختم کرنے جا رہا ہے. ایک وقت جو ابھی میں نے آپ لوگوں کے بیچ جو باتیں رکھی کہ قریش کے اس دور میں, عرب کی اس جاہلیت میں انسانیت کی کوئی ویلیو نہیں تھا, انسانیت کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھا. لیکن اس دور میں حضور نے جو انسانیت کی بہت بڑی قدر یعنی ویلیو یا قدر و قیمت لوگوں کے بیچ رکھ دی کہ انسان کی زندگی کی کتنی ویلیو ہے. تو اسی کو لے کر جو آج ہمیں نظر کرنے کی ضرورت ہے, پہچاننے کی ضرورت ہے, اس پہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں جو کچھ ہم دیکھ رہا ہے دنیا میں, جہاں قتل عام ہو رہا ہے, قاتل یا غارت گری ہو رہا ہے, وہ مسلمانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کو قتل کرنے کے پیچھے پڑے ہیں. یہ ہفتہ وحدت, یہ 7-6 دن کا جو ایام, جو پیغامات ہم ہر مساجد سے, ہر ممبر سے, علماء کرام جہاں جہاں پہ بیٹھے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ایک ہی جگہ پہ جمع ہو اور یہ دیکھیں کہ ہمارے اندرونی قلیل اور جو بالکل باریک معاملات کو دور رکھ کر ہمارے یعنی صحیح معاملات کو لے کر آگے چلے.
اور اسلام اتفاق ہو جائے. اور امام راحل نے یہ پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ اگر مسلمان پوری دنیا میں اس زمین پہ جتنے اس دھرتی پہ جتنے مسلمان رہتے ہیں اگر سب ایک ہو کر اگر ایک بالٹی اگر اسرائیل پہ پھینک دے تو اسرائیل نابود ہو جائے گا, اپنی وجود ہی ختم کر دے گی فلسطین سے. لیکن ضرورت آج اسی کی ہے کہ جو اسرائیل جیسے یہودی معمولی سا ایک چھوٹی سی طاقت, معمولی سے ایک چھوٹی سی آبادی, امریکہ اور برطانیہ جیسے کہ پٹھو یعنی جن کے پاور پہ جو ایک بہت بڑا یعنی اپنا پہچان دکھا رہا ہے فلسطین کے اندر بیٹھ کر اور مسلمانوں کو ختم کرنے کا ایک بہت بڑا سازش رچا رہا ہے. یہ نہ صرف فلسطین بلکہ ہر جگہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. تو آج ضرورت ہے کہ ہر کوئی ایک ہو جائے کہ ہمارا سارا کچھ, ہمارے ایمان, ہمارا مقصد, ہمارا ہدف ایک ہے. تو ہم ایک ہو جائے اور مسلمان ایک ہو کر ایک آواز ہو کر ہر اس کفار کے پیچھے اٹھ کھڑا ہونے کی ضرورت ہے آج. اور خصوصاً امریکہ جیسے برطانیہ جیسے طاقتور ملکوں کو یہ دکھا کے دینے کی ضرورت ہے کہ مسلمان اگر ایک ہو جائے تو کوئی بھی طاقت جو ہے ان کو گرا نہیں سکتی, ان کے وجود کو ختم نہیں کر سکتا. وقت کی دامن میں گنجائش کی کمی کی وجہ سے میں اپنے اس بیان کو یہیں پہ مختصر کرنا چاہوں گا. ابھی اور بھی ہمارے مقرر حضرات ہیں جو چاہتے ہیں کہ آج کے اس دن پہ اپنا خیالات اب تک رکھیں. تو اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے رخصت ہونا چاہوں گا. سب سے پہلے ہماری تمنا یہی رہے کہ بولنے سے زیادہ, سننے سے زیادہ ہماری ایمان اس پہ رہے کہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.